أموالهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله على محمد. عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل قدر مہینے کی عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے. پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی مظلوم کی صف عزا بچھی ہے، آل محمد کا خالق تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. اس مرکزی امام بارگاہ میں مظلوم کربلا کے تذکرے کے لیے یہ جو خدا بند قدوس نے مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائی کہ ہم ایک شہنشاہ کے تذکرے سے اپنے مقدر سنبھالیں، اور یہ اعزاز اسی قوم کو حاصل ہے کہ یہ ہر سال رو کر حسین کے قاتلوں کو بدنام کر دیتی ہے. اگرچہ اس پڑھی لکھی دنیا میں بھی قبلہ نے بھی دعوت دی تھی ضابطۂ عزاداری کے تحت، میں بھی اپنی طرف سے تمام سامعین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے غیر شیعہ بھائیوں کو بلا خوف و خطر اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ سنیں اور سوچیں کہ مذہب اہل بیت کیا ہے. یہ مجلسیں دعوت فکر ہے ایک غیور قوم کی طرف سے، ایک ایسی قوم کہ جس کی واحد پہچان علم ہے، اور علم کا تحفظ عزاداری کے بغیر ناممکن ہے. یہ رونا اگرچہ بعض حضرات کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اس پڑھی لکھی دنیا کے اندر، اس روز بدلتے سماج کے اندر انسانیت اب سمجھنے لگی ہے کہ مہذب ترین احتجاج رونا ہے. وہ بچہ جس پر ابھی فقہ کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، حلال و حرام سے بھی بے خبر ہے، اسے بھی کوئی تھپڑ لگا دے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ رونا اس کا احتجاج ہے ظلم کے خلاف. اگرچہ بعض گمراہ نوجوانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ والا نیو ایئر تو عیسائیوں کا ہوتا ہے، اسے ہم منا نہیں سکتے. ایک ہی اسلامی نیو ایئر تھا اور اس کا آغاز بھی یہ رونے سے کر دیتے ہیں. مسلمانوں پر یہ ساری مصیبتیں انہی کی وجہ سے آتی ہیں کہ یہ رو کر پورا سال منحوس کر دیتے ہیں. ابتدائی وقت ہوتا ہے سال کا اور یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا، آپ کی زندگی کا آغاز بھی تو رونے سے ہوا تھا. وہ تو چاہے مفتی صاحب پیدا ہوئے ہوں یا امام کعبہ. اب یہ بدعت سنت تو بڑے ہو کے بتائیں گے، لیکن جب فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے تو آغاز رونے سے فرمایا تھا، اور جو نہیں روتا اسے پھر رلایا جاتا ہے مار کر. اور اگر
اگر پھر بھی نہ روئے تو پھر گھر والوں کو رونا پڑتا ہے۔ البتہ مسلمان علماء نے اپنی تاریخ میں یہ رقم فرمایا کہ جب کائنات انسانیت کا پہلا قتل ہوا اور قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے قبر کو کھودا اور بیٹے کی لاش کو دیکھا تو پہلے انہوں نے گریہ فرمایا اور پھر حابیل کے قاتلوں پہ لعنت کی تو قیامت تک اصول آدمیت طے ہو گیا کہ جو جو آدم کی لائق اولاد ہوگی وہ مقتول پر گریہ کرتی رہے گی، قاتل پر لعنت کرتی رہے گی۔ مقتول پر گریہ اور قاتل پر لعنت، یہ تہذیب آدمیت ہے، تہذیب آدمیت ہے۔ ہم قاتلوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ آپ ایک بہت پڑھے لکھے شہر سے متعلق ہیں، یونان کے اندر ایک مقدمہ زیر سماعت ہوا جس میں سقراط کے مقدمہ قتل کو چھیڑا گیا۔ 3000 سال پہلے کا واقعہ کہ معلوم کریں کہ سقراط کو جو قتل کیا گیا اس کی حقیقت کیا تھی۔ یونان بڑا پرانا علم کا مرکز ہے، دنیا کو اکٹھے رہنے کی تہذیب انہی نے سکھائی۔ ڈیموکریسی، معاشیات، عمرانیات، اکٹھے رہنا، مل جل کر رہنا انہی کی طرف سے۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اور ٹاپک تھا 3000 سال پہلا قتل۔ نہ قاتل کا پتہ، نہ مقتول کی خبر، نہ اس کا کوئی وارث نہ اس کا کوئی وارث۔ تو زہر دیا گیا تھا، تو بتائیے اس میں ٹھیک کون؟ تو باقاعدہ جج نے سماعت کی اور سماعت کرنے کے بعد فیصلہ دیا ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا قاتل ہے ہی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ اس مقدمے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہا بہت ضرورت تھی، قاتل بھی یونانی تھا، مقتول بھی یونانی تھا، ہم بھی یونانی ہیں، کیسے پتا چلتا کہ ہم قاتل کے ساتھی ہیں کہ مقتول کے ساتھی ہیں؟ اب مورخ نے یزید کو بھی مسلمان لکھ دیا ہے۔ مورخ نے جو بھیانک ترین غلطی کی ہے، آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ رسول اللہ کا بیٹا مسلمان تھا یا رسول کے بیٹے کا قاتل مسلمان تھا۔ تو اس کے لیے مجلسیں ضروری ہے تاکہ قیامت تک یہ فیصلہ ہوتا رہے کہ ہم مقتول کے ساتھی ہیں، قاتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وسیلے کے ذریعے سے پوری کائنات کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کا ماحصل و خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی مضبوط ترین کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب قرآن کی پہچان خالقیت ہوگی، زور قرت پہ ہوگا، یعنی مفہوم امام یہ کہ تلاوت پر زور ہوگا، ہدایت پر نہیں۔ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، اس پر توجہ نہیں ہوگی۔ خالی یہ کہ اچھی آواز سے کون پڑھتا ہے، اچھی آواز سے پڑھنا بری بات نہیں ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھتے رہنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ خدا کا ایک پیغام آیا آپ کی طرف، پہلے سمجھے تو صحیح خدا نے کہا کیا، خدا نے ارشاد کیا فرمایا۔ ایسی عظیم کتاب مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ عزت نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس قرآن مجید ہے۔ اس لیے میرے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ آسمان والوں کے لیے
وہ گھر زمین پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ آسمان سے جب فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ ستارہ زمین پہ کہاں سے آ گیا، اتنا روشن گھر کس طرح سے ہو گیا؟ جواب آتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی تو گانوں کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن مرنے کے بعد مجبوراً قرآن مجید کی تلاوت کی طرف رجوع کرنا پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی، اتنی بڑی کتاب جس کا حرف حرف معجزہ، لفظ لفظ معجزہ، جس رات میں اتری وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس جیسی رات نہ ہوئی۔ جو فرشتہ لے کر آیا اس جیسا فرشتہ نہ ہوا، جس مہینے میں آئی اس مہینے جیسا مہینہ نہ ہوا۔ بھائی رمضان سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان سے، اسی میں قرآن آیا۔ تو جس رات میں اترا اس جیسی تو رات کوئی نہیں، تو جس ذات میں اترا اس جیسی ذات میں نہیں۔ جس نبی پہ اترا وہ کتنی شان کا مالک ہو، وہ کتنی عزتوں کا مالک ہوگا۔ تو اب قرآن نے فائدہ کیوں نہ دیا؟ جس چیز کا استعمال ہی نہیں آتا آپ کو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ لاکھوں روپے کا سسٹم ہو، اسے چلانا نہیں آتا، بٹنوں میں انسان اتنا الجھ جائے کہ خود ہی اوپر کے بٹن نیچے، نیچے کے بٹن اوپر کر دے، تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جہالت کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ جاہل کتاب سے محبت کرتا ہے، استاد سے نفرت۔ آپ اپنی مرضی کے کسی علم دشمن اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ٹیچر اور استاد میں سے اور کتاب میں سے، ٹیچر اور کتاب میں سے اگر کوئی ایک چیز چننا پڑ جائے آپ کو تو کیا چنیں گے؟ تو جاہل کا جواب یہی ہوگا، مجھے کتاب کافی ہے۔ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ اور آپ بتائیے یہ کتاب کہاں کافی ہے؟ اگر کتاب کافی ہو تو مولانا کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ممبر پہ لائبریری کھول لیں۔ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے وارڈن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹریفک قوانین کی کتابیں چوکوں میں رکھ دیں۔ عدالت میں جج کی کیا ضرورت ہے؟ قانون کی کتابیں چیئر میں رکھ دیں۔ سکول سے بھاگنے والے بچے کو استاد تو مارتا ہے، کتاب تو ہاتھ نہیں پکڑتی، اس لیے جو کام چور ہے وہ استاد کا دشمن ہو جائے گا۔ کتاب سے خواہ مخواہ محبت کرے گا، اور وہ بھی اس کی محبت حقیقی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت جو فرمان پیغمبر کے مطابق کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کی محبت ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تلاوت ہو اور علی کی محبت نہ ہو۔ یہی تو جنگ نہروان میں ہوا تھا کہ جب لوگوں نے مالک کی تلوار سے بچنے کی خاطر قرآن کی تلاوت شروع کر دی کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو امیر المومنین نے کاریوں کو دیکھ کے اپنے لشکر کی طرف آواز دے کے کہا آگے بڑھو، قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے۔ کہ میرے مولا کا فکرہ نہروان، قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے۔
نیچے اترا ہی نہیں، تو پھنس کیسے گیا قرآن؟ کیونکہ قرآن جب کوئی پڑھتا ہے تو قرآن یہاں سے اس کے دل میں جھانکتا ہے کہ علی ہے کہ نہیں. اگر علی دل میں ہو تو قرآن حلق سے اترتا ہے، علی دل میں نہ ہو تو قرآن یہاں پھنس جاتا ہے. اور دلیل ہے قول رسول کہ القرآن ما علی علی جمع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. دل میں علی ہوں گے تو قرآن اتر کے محمد رسول بنے گا. اسی لیے جب پیغمبر نے علی کو صحیح بخاری کے ساتھ نہیں بتایا، مسلم کے ساتھ نہیں بتایا، استاد کے ساتھ نہیں بتایا، ابن ماجہ کے ساتھ نہیں بتایا، تو میں صحیح بخاری سے کیوں پوچھوں کہ علی کیا ہے، مسلم سے کیوں پوچھوں کہ علی کیا ہے، ابن ماجہ سے کیوں پوچھوں کہ علی کیا ہے. نبی نے کہا القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا. قرآن میں بے ہے، علی بے میں ملتا ہے. قرآن میں سورہ حمد ہے، علی صاحب لوائے حمد ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ مومن ہے، علی ربیع المومنین ہے. قرآن میں جنت کا تذکرہ ہے، علی بانٹنے والا ہے. فارش کی آیت بستر میں سونے والے سے پوچھو، عرش کی آیت پردے سے بولنے والے سے پوچھو. قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے. قرآن سجد ہے، علی سجد ہے. قرآن عادی ہے، علی رہنما ہے. قرآن پاک ہے، علی شامل پاک ہے. قرآن حاجت ہے، علی حاجت بڑا ہے. قرآن قرآن صامت ہے، اس میں آواز نہیں ہے بظاہر. قرآن مجید کے اندر صامت ہے. صامت نکلا سمن سے. سمن کا مطلب ہے گونگا، گونگے کا مطلب ہے نہ بولنے والا. جو نہیں بولتا وہ اشارے کرتا ہے. جو نہیں بولتا اشارے کرتا ہے، اور اشارے کا مفہوم ہر کوئی صحیح نہیں سمجھتا. آپ کہ میں نے بالکل پرفیکٹ سمجھ لیا کہ گونگے نے یہ اشارہ کیا، غلط ہے. ایک ہی وقت میں ایک گونگے کو کئی اشارہ کرے، کئی بندے غلط غلط مطلب سمجھے. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن اشارے کرتا رہا. لوگ فرقے بنتے گئے. صحیح مفہوم پوچھنا تھا تو ان سے پوچھنا چاہیے جن کے گھر یہ گنگا آیا ہے. اب کائنات میں وہ گھر تلاش کرے جہاں قرآن آیا. قرآن آیا کہاں پر؟ علی قلبک. میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر نازل کیا. یہ کہاں ہے قرآن؟ مصطفیٰ کے دل پر. پاور کتنی ہے اس کی؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اچھا بتائیے، پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ پہاڑ نا زیادہ سالڈ شکل ہے مٹی کی. پہاڑ چٹان ہے، چٹان پہ آتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی. محمد مٹی کے تھے جن پر اتر گیا قرآن. پہاڑ تو اسے برداشت کر نہیں سکتا. حضور مٹی کے تھے.
पैगंबर अगर मट्टी के होते हैं तो ये कुरान उन पे उतरता कैसे? पहाड़ तो रोक नहीं सकता, मट्टी ने कैसे रोका? तो ये हदीस है अबू इब्राहिम हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। फरमाया हम इस रूप में इसलिए आए ताकि तुम हमें देख सको। अगर हम असली रूप में आ जाते तो फरिश्तों को भी नजर ना आते। जो हमारी हकीकत है, अगर हम उस रूप में आ जाते तो फरिश्तों को भी दिखाई न देते, क्योंकि मट्टी न थी और ये थे। कौन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। उस वक्त अब ये जो है क्या कहते हैं इज्तिमाई हाफिजा, वो होता तो कमजोर है लेकिन मजलिस में मजबूत हो जाता है। ये पहला बशर कौन था? हजरत आदम। आदम नहीं थे और हुजूर नबी थे। अब इस फिक्रे को छोटे बच्चे सारी जिंदगी याद रखेंगे, क्योंकि ये खिताबत नहीं है, मजहब है, मजहब अहले बैत। अल्लाह ने नबी को बशर बना के भेजा, बशर को नबी बना के नहीं भेजा। हुजूर पहले नबी हैं, फिर बशर बनकर आए। आपके दिल पर नादिल किया हमने इस कुरान को। तो ये हुजूर का दिल क्या है? अल फातिमतु कल्बी। मैं वो रिवायतें भी नहीं पढ़ूंगा जिस पर मुसलमानों के किसी मकतब फिक्र को इख्तलाफ हो, क्योंकि हुसैन इख्तलाफ वाली जगह है ही नहीं। मरकज इत्तेहाद ही हुसैन है, और खाली मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का। हर हुज्जत का मौजूजा है इंशिकाक। अब किसी हुज्जत का मौजूजा उठा के देखें, उसमें टूटना जरूरी है, सिवाय हुसैन के। किसी हुज्जत के किसी मौजूजे को देखें, उसमें इंशिकाक जरूर, टूटना जरूर है। दरिया की लहरें टूटी, मूसा के लिए रास्ता बना। चांद टूटा, सूरज का रिश्ता मगरिब से टूटा। हर जगह एक ही चीज मिलेगी, तोड़ दो। खैबर का दर टूटा, टूटना है। तो हुसैन की बारी आएगी तो अब ये नहीं है कि तोड़ दो, अब आएगा जोड़ दो। फितरस के पर टूट गए थे, हुसैन ने जोड़ दिए। खोर का रिश्ता जन्नत से टूट गया था, हुसैन ने जोड़ दिए। हुसैन तो जोड़ने के लिए है। इसीलिए तो दावत आम है कि जोड़ने के लिए इकट्ठे हो जाओ। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। पूरी कायनात बंद है पैगंबर के एक हुक्म में। हुसैन हिदायत का चिराग है। चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, और रोशनी चोर को कभी अच्छी नहीं लगती। ये तो नफ्सियात है। चोर चाहता है कि अंधेरा हो ताकि कोई उसे पहचाने नहीं। और ये नजात की कश्ती सजा दी है हुसैन ने। हुर बनना चाहते हो तो आ जाओ, सवार होना चाहते हो तो आ जाओ। ये दावत फिक्र है पूरी कायनात। तो अब उसी कुरान में जो दावत है, इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मुसलमान बिस्मिल्लाह को जुज़्व कुरान नहीं मानते, इसलिए सूरत से अलग लिखते हैं और तहरीफ का इल्जाम शियों पर। ये अगर नहीं है तो लिखी क्यों है? अगर नहीं है कुरान में सूरत, हर सूरत से पहले, तो आप लिखते क्यों हैं? क्या लगे साहब ये फुल स्टॉप है दो सूरतों के दरमियान, तो फिर पहली से पहले क्यों है और आखिरी से पहले क्यों है?
کہ بسم اللہ سے کیوں دشمنی ہو گئی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کیونکہ میں نے صحیح بخاری میں یہ پڑھا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب وہ کہا کہ آپ پر شیطان حملہ نہیں کرتا ہے، پھر آپ کیا کرتے کہ جب میں بسم اللہ جب پڑھتا ہوں تو بھاگ جاتا ہے۔ بڑا ڈرتا ہے شیطان بسم اللہ سے۔ اس میں جتنی پاورز ہیں اس کے نقطے کی وجہ سے ایک کے نقطے میں کہا میں، ایک یہ جو نقطہ ہے نیچے بے کے نیچے وہ میں اپنے بادشاہ کے کتنے شکریہ ادا کروں، اپنے آپ کو رحمان کی نون کا نقطہ نہیں کہا، یہ زیادہ خوبصورت اور رحمان کی نون کا نقطہ۔ رحمان تو وہ ہے ہمارے تھے بھائی، رحمان کے اندر جو نون ہے اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، کہا نہیں میں رحمان والا نقطہ نہیں، کیونکہ نون کا نقطہ چھوڑ کر نون غنہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو اے بی سی والے بچے ہیں انہیں تو الف بے کی اتنی پہچان نہیں ہے، لیکن پھر بھی رحمان ایک نقطے جتنے حروف ہیں آپ اور نقطے کو چھوڑ دیں تو وہ نقطے کی شناخت رہ جاتی ہے۔ زال کا نقطہ چھوڑ دیں دال بچ جاتا ہے، زے کا نقطہ چھوڑ دیں رے بچ جاتا ہے، زاد کا نقطہ چھوڑ دیں شاد بن جاتا ہے، زوئے کا نقطہ چھوڑ دیں توئے بن جاتا ہے، بے کا نقطہ چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں بنتا۔ اور بادشاہ علی نے فرمایا کہ بے کا نقطہ میں ہوں، اب علی کو چھوڑ دے قرآن شروع کرو، علی کو چھوڑ دیں قرآن شروع کریں، کوئی اس نقطے کو چھوڑ دیں پھر کچھ پڑھ کے دکھائے کہ یہ کیا ہے۔ اسٹوری آف الفابیٹس میں مسٹر ایڈورڈ کلارک کی کتاب ہے کہ یہ حروف بنے کیوں۔ اسے کہا کہ قدیم مصری جب یونانیوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے تو اس وقت یہ حروف بنائے گئے، یہ اصل میں سائنس ہے۔ مثلا اونٹ جمل، عربی میں اسے جمل کہتے ہیں، اور یہ جو جیم ہے یہ اونٹ کی تصویر ہے، کوہان، اور نقطہ ہے کجاوا، شجر درخت، یہ سین جو ہے یہ درخت کی تصویر ہے، اس کے اوپر یہ تین پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، دو بیٹھے ہوئے ہیں ایک اڑ رہا ہے، اور ان سارے حروف کی اصل الف ہے۔ یہ سارے حروف الف کی تطورات ہیں، الف کی تبدیل شدہ شکلیں۔ الف کو یوں کر دو تو بے، یوں کر دو تو دال، یہ الف کو موڑتے جائیے حروف بنتے جائیں گے، اور یہ جو الف ہے اس کے ظہور کے لیے لازمی ہے نقطہ۔ نقطہ نہیں لکھو گے تو الف نہیں بنے گی، اور خوش خطی کے اصول میں 5 نقطوں کا نام ہے حسین الف۔ الف اپنے تعارف کے لیے نقطے کی محتاج ہے۔ اسی لیے تو ایک نقطے نے الف سے کہا تھا کہ میں علی اعتراف کرتا ہوں مالک، اگر تو نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا، اور اگر میں نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا۔ بات مشکل نہ ہو جائے، میں مکمل کوشش اپنی طرف سے
مسلمان جہنمی کو خدا نے ابو طالب کو کافر کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟ خالی بچہ بسم اللہ پڑھے تو باپ جنتی، جس کا پھر اپنے نبی کا تعارف کرایا، وما ارسلناک اللہ رحمان الرحیم، رسول رحمت للعالمین، امت دہشت گرد۔ مولوی غضب ہی غضب، یہ کافر وہ کافر، میرے علاوہ سب کافر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا واعظوں پہ یہ تکبر کہ الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے۔ فرقہ بندی کی صدا تیرے گلستان میں چلی، یہ وہ نادا ہے، اسے باد صبا کہتے ہیں۔ غیر بھی ہو تو انہیں چاہیے اچھا کہنا، یہ وہ کم بخت ہیں اپنوں کو برا کہتے ہیں۔ جب مقصد یہ ہے کہ میرے علاوہ سارے کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، 82 قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی، 82، اور جتنی قسمیں کھائیں وہاں عزت اہل بیت بتانا مقصود۔ والضحیٰ، مجھے چمکتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ یہ دو قسمیں کہہ کے فرمانا کیا چاہتا؟ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب نہ میں کبھی آپ سے ناراض ہوا اور نہ میں نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا، ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے خدا کی۔ اب یہ کہا ہے اللہ نے کہ آپ 40 سال کے ہو جائیں پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عربک گرامر جاننے والے علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما، یعنی میں نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ کا بیٹا رات کو دیر سے گھر آیا، آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ خیر اب تو بچے پوچھنے نہیں دیتے، ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ زمانہ تھا جب ماں کو اختیار ہوتا تھا، once upon a time وہ پوچھ لیتی تھی کہ آپ کہاں گئے تھے۔ اب تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے کہ پوچھا کیوں۔ جب تک مائیں پوچھتی رہتی تھی کہ کہاں گئے تھے تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے۔ اس لیے ماں کو فرض ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے۔ اللہ ان بچوں پہ رحم کرے جن کی ماں خود گھر سے باہر نکل جاتی ہو، وہ زیادہ دہشت گردی کی علامت بن جاتی۔ تو سامعین گرامی کا دوبارہ لیے فرسودہ قسم کی باتیں اس پڑھے لکھے معاشرے میں ترقی یافتہ دور میں محسوس ہوتی ہیں۔ 12 اسلامیات کا ان سے تعلق ہے۔ سیدت نساء العالمین حسن حسین سے پوچھتی ہے کہاں گئے تھے، اور آج بچے بتاتے ہیں نانا کی تقریر سننے گئے تھے۔ کیا کہا نانا نے؟ اب بچے سنا رہے ہیں، ماں سن رہی ہے۔ مذہب اہل بیت خالی مرنا نہیں سکھاتا، جینا بھی سکھاتا۔ خالی حدیث قصہ پڑھ کے دیکھیے، بچے گھر سے تھوڑی دیر باہر جاتے ہیں
اور واپس آتے ہیں تو ماں کو سلام کرتے ہیں. اور ماں کی گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے پیارے جگر. تو کیا حدیث سے کتاب پڑھنے والے گھروں میں یہ معمول نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کھا رہے ہیں تو ماں کو سلام کریں اور ماں انہیں کلیجے سے لگائے؟ تو سامنے گرا دی. پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں مولانا کے ساتھ تھا. کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مولانا ساتھ تھے، اچھے ماحول میں ہی ہوگا. اب خدا نہ خواستہ اگر بچے کو کوئی غلطی ہوئی تو مولانا برابر کے انوالو. اللہ نے مصطفیٰ سے کہا ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اب رسول خدا نے غلطی بعد میں نکالنا، پہلے یاد رکھنا اللہ بھی حضور کے ساتھ ہے، خدا بھی ساتھ ہے مصطفیٰ کے. اب میں کیا کہوں کہ تفسیر کا سہارا نہ لوں تو بات کو سمجھا نہیں سکتا. پیغمبر مکے میں کھڑے تھے، کعبے کے اندر تلاوت ہو رہی تھی اور وہاں پہ توحید مشرکین کے خلاف آیتیں پڑھ رہا تھا. دیکھو جو ناپ تول میں کمی کرے اس کی پیروی نہ کرنا، اور سامنے اس آیت کا مجرم کھڑا تھا جو ماضی میں بتوں میں پوچھتا رہا اس کی پیروی نہ کرنا، اور اس آیت کا مجرم بھی سامنے کھڑا ہوا. شراب خور کی اطاعت نہ کرنا اور سامنے کھڑا ہوا. ان ساروں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اکیلے ہی تو ہے، آؤ اس کا کام تمام کر دیں. وہ اکٹھے ہو کے حضور کو مارنے کی خاطر معاذ اللہ آگے بڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی عظیم ترین سنجیدگی مطمئن کھڑے. ایسا شاہکار تو خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے وہ محمد مصطفیٰ. یہ کچھ ہم نکالا سبحان اللہ. وہ کل کی گفتگو پیغمبر پر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنی بیداری کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں تو میں پڑھتا جا رہا ہوں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو مثال کے طور پر اور یوں بیٹھے ہو تو شروع کر. 10 بچے وہاں تالیاں بجائے، 6 ادھر سے کہے پاگل آ گیا. میرے جیسے 2 ٹکے کے خطیب سے 1 سیکنڈ تقریر نہیں ہوگی، اور وہ ایسے مجمع میں 63 سال گزار گیا. میں تو اتر کے کہوں گا یہ بندے کہاں سے لے کر آئے؟ مجمع لائیے پھر میں پڑھوں گا. اس نے ایک دفعہ بھی اللہ سے نہیں کہا. مجھے کیسے لوگوں میں بھیج دیا ہے جو پڑھے لکھوں سے واہ واہ کروانے کو خطابت کہتے ہیں، جاہلوں کو کلمہ پڑھوا لینے کو رسالت کہتے ہیں. سب سے بڑا مشکل ہے شریف آدمی کا بدماشوں میں رہنا، عالم کا جاہلوں میں رہنا. کریم کا ظالموں بخیلوں میں رہنا، اس میں وہ زندگی گزار. سارے کٹھے ہوئے کیا مار دو مصطفیٰ کو، مار اللہ نہ رہے گا اور نہ ہمارے خلاف بولے گا. اس کا اللہ تو ہے نہیں سامنے، وہ بولتا ہے. یہ تو سامنے ختم کر دو. ایک لمحے جو دیکھ سکتے ہیں میری طرف دیکھیے گا. یہ حضور کھڑے ہوئے اور یہ 11 لوگ ہاتھوں میں تلواریں لے کر لاٹھیاں لے کر حضور کی طرف اچانک قریب پہنچے. وہ قریب اور یوں ڈر کے بھاگ گئے.
ادھر کچھ ادھر نکل گئے، کچھ ادھر نکل گئے. حضور مسکرائے، میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں. آیت آ گئی، ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. حضور نے مر کے دیکھا پیچھے سے ابو طالب آ گئے. باپ بیٹے نے کبھی تنہا چھوڑا بھی نہیں. حضور آ رہے تھے. اس لیے سامعین گرامی قدر، ایک اس کی مدد، اس کی نصرت. مدینے میں آ کے تو لڑتے تھے مشرکین، مکے میں ایسے کیوں نہیں لڑے؟ وہاں پورا لشکر حفاظت کرتا تھا مدینے میں، مکے میں اکیلا ابو طالب حفاظت کرتا تھا. اس اکیلے کی حفاظت کا نام ہے زندگی مصطفیٰ. اس نے کہا تھا کہ دی میسج نے بھی اس واقعے کو لکھا کہ کٹھے ہو کر آ گئے مشرکین. آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حضور سے کہہ رہے اور آپ کے جس گھر کی طرف اشارہ کرو رشتہ لے لو، کا بدلے میں توحید کی تبلیغ چھوڑ. کتنی گھٹیا سوچ ہے رشتے دے کر مشن سے روکنا. اور ابھی ایسے صاحب کردار پیغمبر ہو جس کی ہر شکل کوئی محرکات ہیں، وجوہات ہیں. شادیوں کا شوقین ہوتا تو جوانی میں کرتا. 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر مسلمانوں کے بقول زیادہ خاتون کے ساتھ. مورخ نے لکھا کہ خدیجہ کی عمر 15 سال رسول خدا سے بڑی، اور یہ بھول گیا کہ یہ عرب کے 15 سال ہے، اور 15 سال کا فرق ماں بیٹے جتنا فرق ہوتا ہے عرب کے اندر. جہاں 8-8 9 سال میں شادیاں ہو جاتی تھی، 15 سال کا گیپ. اور میں خود ہی لکھا کہ ان سے بیٹیاں بھی ہوئی کافی ساری، 4 بیٹیوں. اعلان رسالت ہوا تو انہیں طلاقیں بھی ہو گئی. شادی ہوئی تھی 25 سال میں، 5 سال تک حضور کے گھر اولاد نہیں ہوئی. پھر پہلا بیٹا ہوا قاسم، جس کی وجہ سے آپ ابو القاسم 30 سال کے تھے. 2 سال انہوں نے دودھ پیا، 33 سال ہو گئے. قاسم کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال بعد اعلان رسالت فرمائے. 7 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوئی، جوان بھی ہوئی، شادیاں بھی ہو گئی، طلاقیں بھی ہو گئی. یہ اصل میں مورخ نے جو ظلم کیا ہے اس پر انشاءاللہ رفتہ برفتہ گفتگو ہوگی، لیکن دعوت اتحاد کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ. کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی. چاہے کہ کوئی غیر مسلم بھی آ جائے، حسین کے دلوں کو توڑنا نہیں. دعوت ہے. اللہ کے گھر بھی شرط ہے، وہ آئے وہ نہ آئے. حسین کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ بھی کھلاتا ہے، حسین بھی کھلاتا ہے.
بادشاہ بھی کھلاتے ہیں، امیر بھی کھلاتے ہیں، امداد بھی آتی ہے، ٹرکوں کے بھر کے روٹیاں بھی آتی ہیں، لیکن اعلان نہیں دیتے غریب آ کے کھا لے۔ شریف غریب شرم کے مارے قریب نہیں ہے۔ کیا کہنے حسین تیری عطا کے لنگر بتا، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، پتی قمیض والا بھی جھولی پھیلا۔ حسین سے بڑا دیالو کائنات میں کوئی نہیں ہے، حسین سے زیادہ سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے، حسین سے زیادہ کھلانے والا کوئی نہیں۔ کہ رونے کے دن آ گئے، فصل گری آ گئی، ہمیں کسی سے اور کچھ نہیں چاہیے، ہمارا پہلا اور آخری مطالبہ آزاداری ہے، پہلا اور آخری مطالبہ آزاداری، اور اس کے سامنے جان کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنا بے درد ہے زمانے کا وہ نا انصاف مورخ جو قوم کو رونے کی مہلت نہیں دیتا۔ ہم نے بھی طے کیا ہے برسر منبر، بابا میں بلند کہتا ہوں، حسین کی ماں کی قسم، زندگی کی پرواہ نہیں، اگلی سانس بھی بے شک نہ آئے، جب تک یہ چلتی رہے گی غریب کو روتے رہیں گے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کے چاند آسمان کو نہیں دیکھتے تھے، جا کر اس شاطر کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی ہے۔ خدا ان کی بھی آوازوں میں رحم کرے۔ رونے میں کمی نہ کرنا، جتنا ہو سکے غریب کو رونا۔ ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر سنو۔ غریب سے غریب کے گھر بھی میت ہو جائے تو امیر سے امیر آدمی اپنے گھر میں صف ادا نہیں بھی چاہ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم غریب آدمی ہو میں اپنے گھر سب بچھا لیتا ہوں، لوگ وہاں آگے پرسہ دے دیں۔ کیا کہنے حسین کی کریمی کے، ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ میں ہے فرش ادا، ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ میں ہے فرش ادا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگے۔ جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا آپ شمار رونے رولانے والوں میں کرے کہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، کسی کی جرات ہی نہیں کہ حق ادا کر سکتا، البتہ کوشش ضرور کرنا کہ کوئی ایک آنسو زندگی میں ایسا آ جائے کہ اس دکھیاری ماں کے سکون کا باعث بن سکے۔ پانچویں امام نے جابر کو یوں کر کے روتے دیکھا، امام نے اس کے ہاتھ سے رومال کھینچ لیا تو جابر ابھی عبداللہ کچھ نہیں ہوگا، جابر کانپنے لگا اور بھیگا ہوا رومال کا مالا دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ فرمایا جابر رونا حسین کو اور پھر کو رومال کرتے تو مولا کیسے رو تو کیسے رو جیسے پوری کی بات جوار بیٹے کی لاش میں رہتی جس کی کوئی آس نہ رہ گئی ہے۔ اللہ عبادت کرتے ہیں ہاتھوں میں سلامت رکھے۔ اداداران ایمان رحمان، یہ چاند جو آپ نے کھڑے میں دیکھا ہے فاطمہ کی بیٹیوں نے محرم کا یہ چاند چندر میں دیکھا ہے۔ عجل ولی کل اللہم عجل ولی کل۔ اپنے گھروں میں ماتمداریاں کرنا، اپنے بچوں کو بٹھا کر ہی صحیح،
کوئی باہر کا آئے گا اپنے بچوں کو بٹھا دینا، کھانا تو پکے گا تمہارے گھر میں، کربلا کے پیاسوں کی فاتحہ کی اپنے بچوں کو بتانا ایک شریف گھر اجڑ گیا ہے، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، محمد مصطفیٰ کی گھر آنکھ سے آنسو نہیں آتے، میرا ایمان ہے آنسو آتا ہی اسی وقت ہے کہ فاطمہ آنکھوں کے نیچے نکال دی جائے گی۔ لکھا ہے کتابوں میں اور بزرگ علماء اللہ کریم نے بتایا ہے، بصرے کے شہر میں ایک مومن مصلی پہ بیٹھ کے رو رہا، غریب مزدور تھا، مصلی پہ رو رہا تھا۔ بیوی نے قریب آ کے کہا والد کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا محرم کا چاند قریب ہے اور گھر میں کھانے کو لقمہ نہیں، میں آج ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا رہا، آدھی اجرت دے دینا مزدوری کرو۔ بیگم سے کہنے لگا بیوی سے اپنی تو غربت میں گزر رہی ہے، حسین کے عزادار گھر میں آئیں گے، ہر ایک کو معلوم ہے اس کے گھر مجلس ہوتی ہے، تو کیا بھوکے کے عزاداروں کو بھوکا بھیج دوں گا؟ بیوی نے شوہر کو روتا دیکھا، کہنے لگی نہ گھبرا، دولت تو گھر میں ہے، تو بات ڈھونڈتا کیا مطلب؟ اس نے 2 بیٹوں کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی جا بھیج دے۔ بیوی کے جذبے کو دیکھا آزاداری کے لیے، شکریہ ادا کیا، ماں نے بیٹوں کو تیار کیا، اے جناب حاضرہ آپ نے ایک اسماعیل تیار کیا تھا اور خبر نہ بھی کہ کہا جا رہا ہے، اور حسین کی عزادار کا جذبہ دیکھو، دونوں بچوں کو تیار کر کے چلنی والی شریعت کہتی ہے کہ باپ آگے چلے اور بیٹا پیچھے۔ اب ایک مہربانی کرنا، انہیں آگے چلانا، کیوں کہ شریعت یہ بھی تو کہتی ہے کہ قربانی آگے چلے۔ تمہید ہے۔ بصرے کے چوک میں چلا گیا، بچے برائے فروخت ہے، کوئی خریدار آ گیا، کتنے کے بیچو گے؟ وہی قیمت بتائی جو عزاداری کا خرچ تھا، خود بھی بھوکا تھا، اپنی روٹی کے پیسے نہیں مانگے، اور وہ تو جیسے پہلے سے گن کے لایا تھا، اسے 2 تھیلیاں دے دی، بچوں کو ساتھ لیا چلا گیا۔ شوہر بیوی کے پاس پہنچا، عزاداری کا سامان ہوا، چھپ چھپ کے مومن آئے، غریب کا ماتم ہوا، عزادار چلے گئے، بیوی بیٹھی رو رہی ہے، آج سے زیادہ ہو رہی تھی۔ شوہر نے آگے کہا بچے یاد آ رہے ہیں، اتنے پیارے تھے تو بیچ کے احسان نہ کرتی، آج تمہارے رونے سے مجھے شرم آ رہی ہے۔ فاطمہ زہرا کیا کہیں گی بچے بیٹی اس لیے رو رہی ہے، کہیں گی والی میں بچوں کو نہیں رو رہی، رو اس لیے رہی نہیں معلوم میرے بچوں کا میرا مالک حسین کا دوست بھی ہے کہ نہیں، میرے بچوں کو حسین کے رونے کا بڑا شوق ہے، پورا سال بھائی اس سال بہت زیادہ ماتم کروں گا،
یہ کہتے اس کی زبان سے فکرہ نکلا، پہلے میرے حسین کے ماتمی میں کون ہے؟ دروازے پہ دستک ہوئی، بیوی دروازے پر آئی، دیکھا کوئی کالے بھرسے والی بیوی ہے۔ اللہ کو اللہ کے ناظر بنی جو اس کے بچوں کو لے کر کھڑی ہوئی، دروازے سے پہلے مالکن بچے لے کے چلی جاؤ، اور واپس لینے والا نہیں ہے۔ جو جواب آیا میں پیسے لینے کو نہیں آئی، گھر اندر آنے کو نہیں ہوگی، دروازہ کھول لیا۔ کل بھی مالک معاف کرنا، ہم غریب لوگ ہیں، آپ سے دکھانے کے لائق ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھتے والی بیوی کا جواب ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے اور میں اسی گھر میں جو ہے فرش آزاد پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا، بڑے غصے سے دیکھا، بچوں کی طرف غصے سے دیکھا۔ کیوں آئے؟ حسین کے نام پہ بھیکے تھے، پھر واپس آ گئے۔ اماں خود نہیں آئے، بیوی لائی نہیں۔ کیا ہوا میرے لال؟ کبابا بیچنے گئے، گھوڑے سوار لے گیا، بڑی عزت سے پیش آیا۔ اماں حریر دیپا کے لٹکے پردوں میں یاقوت و زمرد کے محل میں گیا، یکدم آبادی گم ہو گئی، صحرا آ گیا، پھر نور آ گیا، پھر نور کے تخت پہ یہ مالکن بیٹھی تھی۔ اماں جو ہمیں لے کر گیا تھا اس نے انہیں آواز دے کے کہا اماں سامنے رکھا، ہم گھبرائے ہوئے کہ اس بیوی نے اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑے، چھوٹے بچوں کی نفسیات آپ جانتے، رو کے کہے گا اللہ اتنے پیار سے تو تم نے کبھی نہیں کھلے۔